خوش آمدید۔ آج ہم جس میچ کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک گروپ میچ نہیں تھا۔ جی نہیں، یہ تو ایک طرح سے ناک آؤٹ مقابلہ تھا، ایک ورچوئل کوارٹر فائنل۔ بالکل۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں سیمی فائنل کی سیٹ کے لیے لڑ رہی تھیں۔ یعنی سیدھا حساب، جو جیتا وہ آگے، جو ہارا وہ سیدھا گھر۔ اور ایسے ہائی پریشر میچ کا سٹیج بھی بالکل تیار تھا۔ پاکستان نے ٹاس جیتا اور دبئی کی پچ پر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اسکور کیا 241 رنز۔ جی 241۔ اب دیکھیں، آج کل کی کرکٹ میں 242 کا ہدف کوئی بہت بڑا نہیں لگتا، نہیں لگتا بالکل، لیکن انڈر 19 کی سطح پر اور وہ بھی ایک پریشر والے میچ میں یہ بہت ہی یوں سمجھیں دلچسپ ہدف تھا۔ اچھا، اس نے متحدہ عرب امارات کو ایک موقع بھی دیا اور پاکستان کے باؤلرز کو دفاع کرنے کے لیے کچھ رنز بھی دے دیے۔ گے اور آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ میچ صرف اسکور بورڈ کی کہانی نہیں ہے، جی نہیں، اس میں حکمت عملی، دباؤ اور کچھ انفرادی کارکردگی کے ایسے لمحات تھے جنہوں نے کھیل کا رخ ہی پلٹ دیا۔ خاص طور پر وہ ایک سپیل۔ جی، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک ٹیم جو آرام سے جیت کی طرف جا رہی تھی اچانک ایک بولر کے سامنے بکھر گئی۔ تو آئیے پاکستان کی اننگ سے شروع کرتے ہیں۔ 241 رنز، جب آپ نے یہ ٹوٹل دیکھا تو پہلا تاثر کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک درمیانہ سکور تھا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کا آغاز مثبت تھا، عثمان خان نے آتے ہی کچھ باؤنڈریز لگائیں، ارادہ تو صاف تھا کہ وہ تیزی سے کھیلیں گے۔ جی، لیکن متحدہ عرب امارات کے بولرز کو کریڈٹ دینا ہوگا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ لائن اور لینتھ کو پکڑے رہے۔ اور پاکستان کو کبھی بھی پوری طرح سے کھل کر کھیلنے نہیں دیا۔ بالکل۔ اور اس میں ان کی فیلڈنگ کا بھی بڑا کردار نظر آیا، کچھ بہت ہی شاندار کیچز لیے گئے۔ جی، اسی وجہ سے پاکستان کی کوئی بڑی شراکت نہیں بن سکی۔ جب بھی لگتا کہ دو بلے باز سیٹ ہو رہے ہیں، ایک وکٹ گر جاتی تھی۔ یہی ان کی حکمت عملی تھی۔ جی، وہ جانتے تھے کہ اگر وہ وکٹیں لیتے رہے تو رنز خود بخود رک جائیں گے۔ انہوں نے درمیانی اوورز میں سپنرز کا بہت اچھا استعمال کیا اور رنز کی رفتار کو قابو میں رکھا۔ اسی دباؤ کے بیچ سمیر منہاز اور احمد حسین نے اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سمیر منہاز کے وہ 44 رنز بہت اہم تھے۔ جی، انہوں نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا۔ اور پھر احمد حسین کی وہ 65 رنز کی اننگز۔ ہاں، ان کی اننگز کی خاص بات کیا تھی؟ ایسا لگا کہ ایک وقت پر آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس اب اٹیک کرنا ہے۔ بالکل۔ احمد حسین نے صورتحال کو بہت اچھی طرح بھانپا۔ جب وہ کریز پر آئے تو رن ریٹ تھوڑا سست تھا۔ انہوں نے کچھ وقت لیا اور پھر جب دیکھا کہ فیلڈرز اندر ہیں، لیگ سائڈ پر جگہ ہے، تو انہوں نے سپنرز کے خلاف قدموں کا استعمال شروع کر دیا۔ وہ جو انہوں نے کاؤ کارنر کے اوپر سے چھکا مارا تھا، جی، وہ صرف ایک بڑا شاٹ نہیں تھا، وہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ آخر تک کھیلتے تو اسکور 270 تک جا سکتا تھا۔ یہی ان کی حکمت عملی تھی۔ جی، وہ جانتے تھے کہ اگر وہ وکٹیں لیتے رہے تو رنز خود بخود رک جائیں گے۔ انہوں نے درمیانی اوورز میں سپنرز کا بہت اچھا استعمال کیا
اور رنز کی رفتار کو قابو میں رکھا۔ اسی دباؤ کے بیچ سمیر منہاز اور احمد حسین نے اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سمیر منہاز کے وہ 44 رنز بہت اہم تھے۔ جی، انہوں نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا۔ اور پھر احمد حسین کی وہ 65 رنز کی اننگز۔ ہاں، ان کی اننگز کی خاص بات کیا تھی؟ ایسا لگا کہ ایک وقت پر آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس اب اٹیک کرنا ہے۔ بالکل۔ احمد حسین نے صورتحال کو بہت اچھی طرح بھانپا۔ جب وہ کریز پر آئے تو رن ریٹ تھوڑا سست تھا۔ انہوں نے کچھ وقت لیا اور پھر جب دیکھا کہ فیلڈرز اندر ہیں، لیگ سائڈ پر جگہ ہے، تو انہوں نے اسپنرز کے خلاف قدموں کا استعمال شروع کر دیا۔ وہ جو انہوں نے کاؤ کارنر کے اوپر سے چھکا مارا تھا، جی، وہ صرف ایک بڑا شاٹ نہیں تھا، وہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ آخر تک کھیلتے تو اسکور 270 تک جا سکتا تھا، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ متحدہ عرب امارات کے بالرز نے ڈیتھ اوورز میں اچھی واپسی کی اور انہیں روک لیا۔ اور آخر میں حمزہ ظہور کے وہ 42 رنز میرے خیال میں وہ بہت قیمتی ثابت ہوئے۔ بلا شبہ وہ 42 رنز ہی فرق ثابت ہوئے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان 220 پر ہی رک جاتا۔ صحیح۔ تو مجموعی طور پر پاکستان کی بیٹنگ ٹھیک تھی، لیکن متحدہ عرب امارات کی بولنگ اور فیلڈنگ نے انہیں ایک بہت بڑا سکور بنانے سے روکا۔ مطلب پوری طرح سے متوازن تھا۔ تو ہدف 242 کا متحدہ عرب امارات کی اننگز شروع ہوئی پہلی گیند پر چوکا۔ جی، حالانکہ وہ ایک اتفاقی کنارے سے لگا تھا، لیکن اس سے ایک مثبت آغاز تو مل ہی گیا۔ اس کے بعد ان کی حکمت عملی کیا نظر آئی؟ ان کی حکمت عملی بہت واضح تھی اور اس کا مرکز تھے ایان مصباح، جو پچھلے میچ میں سینچری بنا کے آئے تھے۔ بالکل، اور ان کا اعتماد آسمان پر تھا۔ یہاں بھی انہوں نے جس طرح اپنی اننگز کا آغاز کیا وہ کمال تھا۔ ان کی بیٹنگ میں ایک خوبصورتی تھی، ایک ٹھہراؤ تھا۔ صرف ہٹنگ نہیں کر رہے تھے، میں گیند کی میرٹ پر کھیل رہے تھے۔ کور ڈرائیوز، کٹ شاٹس، ہر چیز کتابی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی دباؤ میں ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے ایک شاندار اور سٹائلش نصف سینچری بنائی اور متحدہ عرب امارات کے تعاقب کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جو شراکتیں قائم کیں اس سے میچ آہستہ آہستہ پاکستان کی گرفت سے نکلتا جا رہا تھا۔ بالکل، 20 اوورز کے بعد سکور 88 پر صرف 2 وکٹیں تھیں۔ رن ریٹ قابو میں تھا، وکٹیں ہاتھ میں تھیں اور ایان مصباح کریز پر موجود تھے۔ اور وہ ایک موقع بھی آیا جب گیند آف سٹمپ کو چھو کر نکل گئی لیکن بیلز نہیں گرے۔ جی، اس وقت تو ایسا لگا کہ آج قسمت بھی متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے۔ بحیثیت ایک تجزیہ کار، میں اس وقت متحدہ عرب امارات کو 70% فیورٹ سمجھ رہی تھی۔ پاکستان کو ایک معجزے کی ضرورت تھی۔ بالکل۔ تو میچ مکمل طور پر متحدہ عرب امارات کے ہاتھ میں تھا۔ ایان مصباح ایک شاندار اننگز کھیل رہے تھے۔ پھر وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ نہیں، یہاں کچھ بدل سکتا ہے؟ یہ تبدیلی ایک کھلاڑی کے آنے سے شروع ہوئی، عبدالسبحان۔ اچھا۔ جب انہیں گیند دی گئی تو فوری طور پر کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ ان کی باڈی لینگویج اور ان کے ارادے کو دیکھ سکتی تھیں۔ کیا ارادہ تھا؟ ان کا طریقہ کار بہت سادہ تھا، درست لائن، درست لمبائی اور اسٹمپس کو ہدف بنانا۔ اور پہلی بڑی کامیابی؟ متحدہ عرب امارات کے کپتان کو آؤٹ کر کے گیند باہر کی طرف نکلی، بلے کا کنارہ لیا اور سیدھا کیپر کے ہاتھوں میں۔ یہ صرف ایک وکٹ نہیں تھی، یہ اس مضبوط عمارت میں پڑنے والی پہلی دراڑ تھی۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ سبحان نے پچھلے میچ میں بھی متحدہ عرب امارات کے خلاف 6 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی فیکٹر ہے۔ وہ ان بلے بازوں پر حاوی تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں آؤٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور وکٹ حاصل کی، جو مڈ وکٹ پر ایک آسان کیچ تھا۔ اب دباؤ بننا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن میچ کا سب سے بڑا موڑ؟ ایان مصباح کا رن آؤٹ۔ ہاں، وہ جس طرح سے کھیل رہے تھے، اگر وہ آخر تک رہتے تو متحدہ عرب امارات یہ میچ کبھی نہیں ہارتا۔ کبھی نہیں۔ لیکن ایک غلط فہمی ہوئی اور ایک شاندار اننگز کا افسوسناک اختتام ہو گیا۔ اور جیسے ہی ایان مصباح آؤٹ ہوئے، ایسا لگا جیسے بس ٹیم کا اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عبدالسبحان نے میچ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک شکاری کی طرح۔ بالکل، جیسے ہی انہیں خون کی بو آئی، انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایان کے آؤٹ ہونے کے بعد جو نئے بلے باز آئے وہ دباؤ ہوئے تھے، اور سبحان نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جی، اور یہاں ایک تکنیکی بات بہت اہم ہے۔ سبحان نے پچ پر موجود ایک خشک حصے کو ہدف بنایا جو آف سٹمپ کے باہر تھا۔ اچھا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں سے کچھ گیندیں پچ پر لگنے کے بعد رک کر آ رہی تھیں اور کچھ تیزی سے پھسل رہی تھیں۔ تو بلے بازوں کے لیے اندازہ لگانا ناممکن ہو گیا تھا۔ بالکل، کہ اگلی گیند کیسی آئے گی، اور یہی تذبذب ان کے آؤٹ ہونے کی وجہ بنا۔
تو وہ صرف تیز گیند بازی نہیں کر رہے تھے بلکہ پچ کا بھی ذہانت سے استعمال کر رہے تھے۔ جی، سلیمان اور شرما کے وکٹیں تو ایسے لگے جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ گیند کہاں جائے گی۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی بیٹنگ لائن کو تہس نہس کر دیا۔ ایک کے بعد ایک بلے باز آیا اور گیا۔ اور بات صرف بولنگ کی نہیں تھی، انہوں نے باؤنڈری پر ایک ناقابل یقین کیچ بھی لیا۔ اوہ ہاں، وہ کیچ ہوا میں اچھل کر توازن برقرار رکھتے ہوئے گیند کو پکڑنا، اس کیچ نے پوری پاکستانی ٹیم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ جی، اور متحدہ عرب امارات کے بلے بازوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سبحان کی اس کارکردگی نے اتنا شدید دباؤ بنایا کہ دوسری طرف سے بھی غلطیاں ہونے لگیں۔ خودکش رن آؤٹس ہونے لگے، خراب شاٹس کھیلنے لگے۔ جو ٹیم تھوڑی دیر پہلے تک بہت پرسکون نظر آ رہی تھی وہ اب مکمل طور پر بکھر چکی تھی۔ اور یہی ایک عظیم سپیل کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف خود وکٹیں لیتا ہے بلکہ اتنا دباؤ بناتا ہے کہ دوسرے اینڈ سے بھی وکٹیں گرنے لگتی ہیں۔ ان کے آخری بلے باز تو آخری 5 بلے باز تو دوہرے ہندسے میں بھی داخل نہیں ہو سکے۔ یہ ایک مکمل تباہی تھی اور اس کا مرکزی کردار عبدالسبحان تھے۔ جب انہوں نے آخری بلے باز کو کلین بولڈ کیا تو وہ ایک بہترین اختتام تھا۔ جی، ان کی شاندار کارکردگی کا بہترین ثبوت، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جیت پکی ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ نے ایک قابل دفاعی اسکور بنایا، لیکن میچ کا فیصلہ بولنگ نے کیا۔ جی، متحدہ عرب امارات نے شاندار مقابلہ کیا، خاص طور پر ایان مصباح نے، لیکن وہ ایک کھلاڑی کی غیر معمولی کارکردگی کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ صحیح۔ اور اس میچ کا اہم سبق یہی ہے کہ کرکٹ میں میچ کبھی ختم نہیں ہوتا جب تک آخری گیند نہ پھینک دی جائے۔ متحدہ عرب امارات جیتنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن وہ دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور عبدالسبحان اس دن وہ گیند کے ساتھ ایک چمکتے ہوئے ستارے تھے اور انہوں نے اکیلے ہی اپنی ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا۔ تو متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایک زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا، لیکن آخر میں پاکستان فاتح رہا اور اس جیت کے ساتھ انہوں نے سیمی فائنل میں اپنی جگہ محفوظ کر لی۔ بالکل، اور یہ میچ ہمیں سوچنے کے لیے ایک دلچسپ سوال بھی دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کہ کرکٹ میں زیادہ اہم کیا ہے، ایک ٹیم کی مستقل اور اجتماعی کارکردگی جیسے احمد حسین اور ایان مصباح کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، یا پھر ایک کھلاڑی کے چند دھماکہ خیز اور میچ بدل دینے والے لمحات جیسے کہ عبدالسبحان کا سپیل؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہائی پریشر یوتھ ٹورنامنٹس میں جہاں تجربہ کم ہوتا ہے، کیا انفرادی قابلیت اکثر اجتماعی کوشش پر بھاری پڑ جاتی ہے؟